أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ آیت کے نشانات ہیں 7 to 9۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ یہ ہے: کیا انہوں نے کبھی زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی وافر مقدار میں ہر قسم کی نفیس نباتات اگائی ہیں۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں یقیناً ایک نشانی ضرور ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں مانتے۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ یہ ہے: اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی مدبریت پر ایمان نہیں لاتے اور غیر اللہ کو مدیر و مدبر مانتے ہیں، وہ ایک نگاہ زمین کی طرف نہیں ڈالتے کہ خلاقیت اور ربوبیت 2 الگ چیزیں نہیں ہیں۔ چنانچہ زمین سے ہر عمدہ چیز کا اگانا یا ہر جفت کا اگانا جہاں اللہ کی خلاقیت پر دلالت کرتا ہے، وہاں اللہ کی ربوبیت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کائنات کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زمین سے اگانے میں اس بات پر کہ اللہ ہی مدبر ہے ایک نشانی ہے، کیونکہ مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے ہیں، رازق نہیں سمجھتے۔ زمین سے اگانے میں اس بات پر ایک واضح دلیل موجود ہے کہ رزق دینا تخلیق سے جدا عمل نہیں ہو سکتا۔ رزق دینا بھی ایک تخلیقی عمل ہے۔ اللہ دانے کا سینہ چاک کر کے زمین سے ہر قسم کا سبزہ اگا کر رزق دیتا ہے، جو ایک تخلیق ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اے رسول آپ کا رب ہی بالادست ہے، تخلیق و تدبیر دونوں پر قادر اور رحیم ہے، وہی رازق ہے اور وہی خالق ہے۔ یعنی تدبیر اور تخلیق دو جدا چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں کا خالق ایک ہی ہے، دونوں کا مالک ایک ہی ہے۔ اب انسان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے اندر نیک اور اچھے صفات کو پیدا کرے، اس لیے کہ اچھے اعمال کے فوائد قرآن نے ہمیں یہ بتائے ہیں۔ مثلا نماز کا فائدہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت 45 میں ارشاد ہوا کہ نماز انسان کو گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزے کا فائدہ بتایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ اسی طرح واجب کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب تھا، اور اس روزے واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم صاحب تقوی و پرہیزگار بن سکو۔ زکوٰۃ کا فائدہ یہ بتایا کہ تمہارے اموال پاک ہو جائیں۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے اموال سے زکوٰۃ لے لیجئے تاکہ اس کے ذریعے وہ پاک و پاکیزہ ہو جائیں۔ اسی طرح خالص توبہ کا فائدہ یہ بتایا کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورۃ تغابن کی آیت نمبر 17 میں ہوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا
عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے مومنو خدا کی بارگاہ میں خلوص دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح قرض حسنہ کا فائدہ یہ بتایا کہ خدا کی مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ تغابن کی اس سے پہلے جو میں نے آیت بتائی تھی وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 تھی، اور اب سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 میں قرض حسنہ کا فائدہ یہ بتایا کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر خدا کو قرض دو گے تو خدا تمہارے لیے اس میں اضافہ کرے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں نبی کے حکم کی فرمانبرداری کا فائدہ یہ بتایا کہ خدا تمہیں محبوب رکھے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہیے کہ اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و عمل صالح کا فائدہ یہ بتایا کہ لوگوں کے درمیان تم محبوب ہو جاؤ گے۔ ارشاد رب العزت سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں یہ ہوا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، خداوند عالم جو رحمان ہے ان کی لوگوں کو ڈال دے گا۔ یہ فائدہ بتایا ایمان اور عمل صالح کا۔ اسی طرح قیامت کی یاد کا فائدہ یہ بتایا کہ اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ صاد کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا ہے۔ شکر خدا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہارے رزق میں زیادتی کر دیں گے۔ اس طرح اولیاء یاد خدا کا فائدہ اطمینان قلب بتایا گیا۔ اولیاء اللہ نے یہ بتایا کہ جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے تمہارے قلب کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اس کا ذکر سورہ مبارکہ رات کی آیت نمبر 28 میں ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ صرف یاد خدا سے دلوں کو آرام و سکون ملتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنے کا فائدہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ جو شخص اپنے بھائی اور اہل و عیال کے ساتھ احسان کرے گا اس کی عمر طولانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے خدا اس کی خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے۔ توبہ کا فائدہ یہ بتایا حضرت علی علیہ السلام نے کہ توبہ دلوں کی طہارت و گناہوں سے پاکی کا باعث ہے۔ علماء کی ہم نشینی کا فائدہ مولا علی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ علماء کی ہم نشینی اختیار کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو، ادب میں نکھار آئے اور تمہارا نفس پاکیزہ ہو جائے۔ جہاد بن نفس کا فائدہ مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے گا اسے کمال تقوی حاصل ہوگا۔ جود و سخا کا فائدہ مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص سخاوت کرے گا دنیا میں اس کی تعریف ہوگی اور آخرت میں وہ سعادت مند ہوگا۔ ذکر موت کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح مومن کی ضرورت پوری کرنے کی جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی برادر مومن کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے گا گویا اس نے 9000 سال خدا کی عبادت کی، وہ بھی اس طرح سے کہ دن میں روزے رکھے
اوقاتوں کو نمازیں پڑھیں۔ خدا ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔